کرنے کے لیے تمہاری ڈیوٹی جوائن کی ہے، تمہاری مرضی کے مطابق صحیح کو غلط کہنے کی تنخواہ نہیں لیتے۔ ہم نے بھی وہ درد اندر سے سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، آج دار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ہم رسول کے بعد حق نامدار شفیع و شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ باللہ محمود درود السلام کے نذران پیش کرنے کی بات لائق صدر وقار صدر کریم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحمن رضوی صاحب دامت برکات ملالیہ، اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا جاوید احمد چشتی صاحب دامت برکات ملالیہ، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صفدر شاکر صاحب دامت برکات ملالیہ، لائق صدر وقار صدر کریم حضرت علامہ مولانا محمد حسن رضا صاحب دامت برکات ملالیہ، لائق صدر وقار صدر کریم حضرت علامہ محمد امجد رضا سعیدی صاحب دامت برکات ملالیہ، لائق صدر وقار صدر کریم برادرم جناب راؤ محمد عثمان صاحب امیر پی پی 208 تحریک لبیک پاکستان، لائق صدر وقار صدر کریم جناب چودھری طالب حسین صاحب امیر پی پی 207 تحریک لبیک پاکستان، حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب دامت برکات ملالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب دامت برکات ملالیہ، اور دیگر بہت ساری شخصیات، اور خاص طور پر میں جن کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں، میرے برادرم، میری تحریک کے ترجمان بھی اور میری تحریک کے جہاں بھی ہوں، پاکستان میں ہوں، دبئی سعودیہ میں ہوں، وہاں میرے آقا کی عزت کی بات کرنے والے برادرم راؤ محمد وکیل صاحب، اور وہ تمام میرے تحریکی ساتھی جو جیلوں میں رہے، جو فورس شیڈیول میں رہے، جو ابھی بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں، جن کے سروں پہ ابھی بھی FIR کی تلوار لٹک رہی ہے، پھر بھی حضور کی بات کر رہے ہیں، میں ان کے نام نہیں لے سکا، تو آپ بالکل اداس نہ ہوں کہ مولوی نے آپ کا نام نہیں لیا، میرے جیسے بندے کی کیا حیثیت ہے، میں آپ کا نام لوں یا نہ لوں، قبلہ استاد جی فرماتے ہیں جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اس لیے آپ جن کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ آپ کے میرے نام بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہماری محبتوں کی اوقات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آواز ہی اوقات مجھ سے بہتر، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، بلکہ صحیح معنوں میں پڑھے لکھے، میں تو اہل سنت کا پہلا سے خادم ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے ایسے مفتی ہمارے ملک و ملت کے، ایسے استاد العلماء شخصیات یہاں تشریف فرماؤ، میرے جیسا نکمہ یہاں پہ بیٹھا ہے اگر، تو اب میں اپنی علمی پاور اور طاقت کی وجہ سے نہیں بیٹھا، بس صرف وہ سرکار کے نام لینے والوں میں ہمارا نام آ گیا، تو بس اس وجہ سے مجھے یہاں پہ بٹھا دیا گیا ہے کہ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پہنے پا ملا، نہ علمہ وچ پسا ملا، تو بس میرے جیسے ملا کو یہاں بٹھا دیا گیا، تو میں بس مختصر سی چند باتیں کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، 12 بج چکے ہیں بلکہ 12:15 ہو چکے ہیں، تو پچھلے دن کا جلسہ تھا، اگلا دن آ چکا ہے، تو آپ کا جلسہ ایک دن سے 2 تاریخوں پہ مشتمل ہو گیا ہے، پھر بھی آپ کی ہمت ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اتنی دیر کوئی روٹی کے لیے، چاولوں کے لیے، لنگر کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، یہ حضور کی محبت ہی ہے جو لوگوں کو اتنی دیر بٹھا۔ یہ میرے تمام علماء و مشائخ سادات یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میرے دائیں طرف بائیں طرف، میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات پہ اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں کہ میرے قریب آ کر کے میلاد کا مہینہ، گلی گلی کوچے کوچے میلاد ہوئے، ہو بھی رہے ہیں، ربیع الاول، ربیع الثانی، اب تو یہ سلسلہ کئی مہینوں چلتا رہے گا، بلکہ ہر روز ہی میرے آقا کی کئی محافل روزانہ ہوتی ہیں۔ جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا؟ تو جس نبی رحمت کی برکت سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو عزت ملی، حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ ہم ان کی عزت کی بات کریں، جن کی وجہ سے یہاں جتنے شعبۂ زندگی کے لوگ ہیں سب کو عزت ملی۔ تو آپ یہ سوچیں
کہ جب ان کی عزت پہ حرف آئے تو پھر مولوی یہ دیکھتا رہے کہ بھی مولوی فاروق الحسن کے جلسے بند ہو جائیں گے، پیر یہ دیکھے کہ میرے آستانے کا کیا بنے گا، میرا پولیس والا بھائی یہ دیکھے کہ جناب میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا، میرا جناب اعلیٰ وکیل بھائی دیکھے کہ جناب اعلیٰ میری سروس کا کیا بنے گا۔ تو یہ حضور کے غلاموں کا بہت دیر سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ مولوی ہو تو جب حضور کی عزت کا معاملہ آئے گا تو وہ بابا کے دوہل اللہ بفضل خیر آبادی کی طرح کہے گا یہ فتویٰ بھی فضل حق کا ہے، سامنے کھڑا ہوا بھی فضل حق کی ہے۔ یہ اللہ بفضل خیر آبادی کے بعد 1.5 صدی بعد دنیا نے ایک مرد قلندر ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا یہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے سال کی سردیاں میں بابا جی کے ساتھ ہی تھا، تو آپ سوچیں کہ یہاں -1 کا پارہ ہو، اس پارے میں بیٹھ کے بھی کوئی حضور کی عزت کی بات کرے تو یہ محض اس کا فضل ہے کہ جو جس کو چن لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ کہا ہم رہے نہ رہے حضور کی عزت کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اور یہ صدیوں بعد دیکھا کہ اگر تقریباً 90 سال پہلے ترکھانوں کا ایک الدین اپنی جان کا نذرانہ دے کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے تو صدیوں بعد کانسٹیبل غازی ملک ممتاز حسین قادری عوام اپنی گردن حضور کے نام پہ پیش کر کے کہتا ہے کہ میری سروس جو ہے وہ یہاں پہ تو محدود ہے، ایک وقت ہے ریٹائرمنٹ کا، لیکن حضور کی غلامی سے ریٹائرمنٹ کبھی نہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آئیے حضور کی عزت کے تحفظ سے کبھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ وہ طالب علم ہو تو وہ آپ غازی عامر چیمہ شہید سے لے کے غازی محمد عدیل شہید فیض آباد تک ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طالب علمی کی جو مدت ہے اسی میں ہو سکتا ہے کہ بڑی کلاس میں جاتے ہوئے یہ رکاوٹ ہو کہ عمر اس کی کم ہے، لیکن حضور کی محبت میں جان دیتے ہوئے یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے عمر کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر میدان میں حضرت معاذ اور معوذ اتر سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ پہلی دوسری کلاس کے بچے بھی حضور کی عزت کے لیے پیش ہو سکتے ہیں۔ پڑھیے قرآن۔ سبحان اللہ نہیں تو ماشاءاللہ، میری تقریر کے مطابق نہیں اپنے ذوق کے مطابق ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا، ان میں شانوں والا رسول بھیجا۔ آپ سارے اللہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، اس رسول اللہ کریم کی وجہ سے جناب اعلیٰ تاجر کو عزت ملی ہے کہ اس نبی رحمت نے صرف تاجر کو اصول تجارت سمجھائے تو بھی قرآن کی زبانی کے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حرام کیا۔ اور جناب اعلیٰ میرے آقا نے فرمایا کہ قسم کھانے سے مال مٹ جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قسمیں کھا کے مال نہ بیچا کرو، اور یہ ساری چیزیں اگر کوئی مان لے یا رسول اللہ تو کیا ہوگا؟ اگر 2.5% زکاة اپنے مال کی دے دے، تجارت ایمانداری سے کرے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ایماندار تاجر کی آمد کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کہنا چاہتا ہوں تاجروں، آپ سارے 17% ٹیکس دے کے بھی چور کہلائے، آپ نے 17.5% ٹیکس دیا، پھر بھی حکومت نے کہا چور، FBR نے کہا چور، نیب نے کہا چور، لیکن میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین گھروں میں گھس کے جناب اعلیٰ چارپائیوں کی تلاشی بھی نہیں لیتا، تو سرانوں کے اندر سے روئی نکال کے پیسے ڈھونڈنے کے لیے کسی محض کے فرد کو اجازت بھی نہیں دیتا، تو لوگوں کی جناب اعلیٰ صندوقوں کو کھول کے اس طرح باہر نکال کے پیسے جناب کالے خط کے نام پہ نکالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہاں علماء
کرام سے پوچھے جتنے جناب آلا محصولات جمع کیے گئے، جتنے عامل زکاة و عشر اکٹھے کرنے والے گئے، ان سب کو تاکید کی جاتی تھی کہ جناب پیسہ اتنا لینا ہے جتنے اثاثے وہ ظاہر کر دے. کسی کے گھر میں گھس کے جناب آلا چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا تھا. کہ جناب آلا آج میں کہنا چاہتا ہوں تاجروں، اس لیے آپ پریشان ہوئے، یاد کرو کبھی فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے مردے کام کر رہے آپ کو کہا تھا صرف 2 دن ہمارے ساتھ آ جائیے، نبو سے رسالت کا مسئلہ ہے. تو ہمیں کچھ ساتھیوں نے کہا مولویوں کو معیشت کی نیند کا پتہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں 2 دن ہڑتال کر دیجئے، انہیں کیا پتا. میں کہنا چاہتا ہوں پھر ایک وقت آیا جب داتا دربار بیٹھے، پھر ایک وقت آیا جب جناب آیا پنجاب اسمبلی کے سامنے بیٹھے تو کہا گیا اور مولوی اب تمہیں کیا پتا معیشت کا، ایک دن مارکیٹ بند ہو تو کیا ہوتا ہے. اب کتنے دنوں سے ہم نے دیکھ رہے ہیں آج ہڑتال ہے جی، کل ہڑتال ہے جی، 5 دن ہڑتال ہے. اتنی ہڑتال ہے خدا کے بندو تمہیں کرنی پڑی، حالات نہیں سدھرے. کاش تم ایک بار رسول اللہ کے لیے آ جاتے ہیں، آپ کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. جب آج بھی کہہ رہے ہیں وقت گیا نہیں ہے، آج بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ لوگوں کو آواز دے رہی ہے کہ پاکستان میں حضور کے دین کے نفاذ کے لیے، دموں سے رسالت کے تحفظ کے لیے آئیے میدان عمل میں کھڑے ہو کے بتائیے میں تاجر اور دکاندار بعد میں ہوں، محمد عربی کا وفادار سب سے پہلے. آئیے جناب اعلیٰ میں آگے بات کرتا جاؤں. محنت کش اور مزدور کی تو مزدور کو عزت ملی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے. تیرے نبی رحمت نے مزدور کے ہاتھ چوم کے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، اور سب سے پہلا لیبر ایکٹ میرے نبی نے بنایا کہ اعطل اجیر اجرہ قبل ان یدفعہ. مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. آج بھی پاکستان کی جن ملوں میں جدیداروں میں 3 مہینے کسی کی تنخواہ روکی جاتی ہے، یہ صرف اس لیے کہ حضور کے دین کا نفاذ نہیں ہے. حضور کا دین نافذ ہوتا کسی کی تنخواہ نہ روکی جاتی ہے، کیونکہ میرے نبی رحمت نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے ادا کر دیا. مجھے بولیے آئیے جناب اعلیٰ یہ ساری عزتیں انہی کے در سے ملی ہے. کسی بوڑھے کو عزت ملی ہے. میرے آقا نے فرمایا لَيْسَ اللَّهُ مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا. تو ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا. آج بھی اگر بوڑھے باپے جناب اعلیٰ نادرہ کے اندر لینے لگے ہوئے ہیں، خدا کے بندو یہ حضور کا دین ہوتا تو یوں نہ ہوتا. حضور کا دین تو ایسے لوگوں کو گھر تک جناب اعلیٰ تمام سہولیات کو پرووائڈ کرتا ہے. اللہ کے بندے گھروں تک تو بل پہنچا دیتے ہو، گھروں تک تو ٹیکس پہنچا دیتے ہو، گھروں تک بوڑھے کی پینشن کیوں نہیں آ سکتی ہے، گھر کے اندر جناب اعلیٰ بوڑھے کو سہولت کیوں نہیں مل سکتی ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب حضور کا دین آئے گا. بچوں کی بات کریں اگر میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتا. آج چوریوں کی روڑیوں کے اوپر جناب اعلیٰ 4 بچوں کی لاشیں ملتی ہے. کبھی زینب جیسی بیٹی کی لاش ملتی ہے. دودھ پیتی بچیوں کی عزت پامال ہوتی ہے. یہ کون ہے جس نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ کہا جاتا ہے جناب اعلیٰ لوگ اپنا فرض ادا نہیں کرتے، لوگ اپنا کیا فرض ادا کریں؟ کیا یہ حکمرانوں کا کام نہیں ہے؟ آج پاکستان میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کوئی وزیر اعظم کے خلاف پوسٹ کرے، کوئی آرمی کے خلاف پوسٹ کرے، جنگ کے خلاف پوسٹ کرے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے بندہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے. تو کیا جب کوئی گندی فلم دیکھنے لگے کیا اس کی خبر نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کو اٹھایا جائے؟ ظالم تیری آنکھیں تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تھی کہ تو ایک نظر دیکھتا مقبول حج کا ثواب ملتا. تیری آنکھیں تو قرآن دیکھنے کے لیے تھی. تو 100 روپیہ بھر کے ساری رات نیٹ کا پیکج لگا کے بے حیائی اور گندی فلمیں دیکھنے والے تو کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ تو جناب اعلیٰ کیا یہ کام نہیں تھا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے جناب اعلیٰ ان کاموں سے روکا جاتا؟ انٹرنیٹ پہ بےہودگی دکھا کے جب جوانوں کو درندہ بنا دیا گیا، جب جناب اعلیٰ انسان کو حیوان بنا دیا گیا، تو پھر جب واقع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ ان کی
रोक थाम कैसे की जाए। फिर पुलिस को कभी मुअत्तल कर दिया, कभी डीपीओ का जनाब आला तबादला हो जाता है, कभी सस्पेंड हो जाते हैं, कभी एसएचओ की शामत आ जाती है। ये चीजें क्यों होती है? कभी ना होती है। ये चीजें उसी वक्त बंद होती जब इंटरनेट से बेहूदगी का मवाद खत्म किया जाएगा, इंटरनेट से गुस्ताखी रसूल पे मबनी मवाद हटाया जाएगा। दो तरह के इश्तिहार हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक जब मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं तब भी कौम इश्तिहार में आती है। एक जब जनाब आला लोगों को हिजाब अंगेज इस तरह की वीडियोस दिखाई जाती है, फिर भी मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। हम कहते हैं हुकूमत का काम है कि वो लोगों को जनाब आला इन दो चीजों से तहफ़्फ़ुज़ दे। एक गुस्ताखी रसूल पे मवाद भी नजर नहीं आना चाहिए, और दूसरा इखलाक से गिरा हुआ भी कोई मवाद नजर नहीं आना चाहिए। ये किसका काम है? आप बताएं, ये करना हुकूमत का काम है क्या? हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, हमारे गले पकड़ते हैं कि तुम बदमाश हो, तुम जरा फंडामेंटल और एक्सट्रीमिस्ट, शिद्दत पसंद, पता नहीं क्या कहते हैं। आपके सारे इल्जाम कबूल, लेकिन मैं हल्फन कहता हूं, हम आप लोगों की जंग लड़ रहे हैं। ये 6 महीने पहले की बात है, मैं गिरफ्तार हुआ अपना लिया में फतेह। एसएचओ साहब के साथ जब बात हुई तो मैंने कहा, एसएचओ साहब आपका दिल चाहे मुझे जेल भेज, परेशानी नहीं, लेकिन मैं हल्फन कहता हूं कि हम आप लोगों की जंग लड़ रहे हैं। जैसे सारे बंदे पुलिस में नहीं होते कि सारे पुलिस में लग जाए तो डॉक्टर कौन बनेगा, सारे डॉक्टर भी नहीं होते। कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं ताकि लोगों का इलाज भी होता रहे, कुछ पुलिस में होते हैं ताकि अमन भी रहे, कुछ मौलवी बनते हैं ताकि लोगों को दीन का पता भी चले। तो जिस तरह आप हमारा काम कर रहे हो, हम आपका काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी नस्ल बेराहवी से बची रहे। हम चाहते हैं कि आपकी बेटियां, आपके बेटे हया के साथ रहें और वैसे रहें जैसे रसूलुल्लाह का दीन कहता है। खैर अल्लाह उन्हें जज़ा दे, उन्होंने मेरी बात को माना और मेरे समेत 30 बंदे थे, उन सबको उन्होंने रिहा किया। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें अगर कोई समझे तो हम पूरे पाकिस्तान के हर फर्द और हर शोबे के हमदर्द हैं। सिर्फ हमारे साथ सलूक क्या हो रहा है कि जिस तरह किसी नबी ने बंदे को आप जाता हुआ देखें, आगे गड़ा हो, आप उसको रोकेंगे, खुदा के बंदे आगे गड़ा है तो वो आपके गले पड़ जाएगा, तू मुझे आगे नहीं जाने देता। या यूं समझ लें कि किसी के खाने में जहर हो, आपने देख लिया हो ये खाएगा तो मर जाएगा, आप उसको रोकेंगे भाई ना खाओ, वो हमारे गले पड़ जाएगी, यार मुझे भूख लगी है, तू जालिम रोटी नहीं खा ले। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम तुझे भूखा नहीं मारना चाहते, भूख से फिर भी कुछ देर जिंदा रहोगे, जहर खा के जिंदा नहीं हो। उसके बावजूद हमें कहा जाए कि हम कसूरवार हैं तो बिस्मिल्लाह, ये आपका फर्ज है। अल्लाह के बंदों, कुछ आपकी ड्यूटी है वो आप अदा कर रहे हैं, कुछ हमारी ड्यूटी है हमारा आपसे झगड़ा नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल लड़ाई करता, झगड़ा करता, लेकिन मुझे मेरे बाबा जी ने उस वक्त ही मना किया जिस वक्त फैजाबाद में हमारे जवानों पे गोलियां चल रही थी और पुलिस वालों को पकड़ के ला रहे थे नौजवान। तो आप फरमाते वो मेरा साथी नहीं होगा जो इनको मारेगा, ये हमारे बच्चे हैं, इनके साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने हमारे बच्चों को हमारे सामने खड़ा किया। ये भी तो कलमा पढ़ा। लिहाजा किसी भी इदारे का कोई फर्क बहैसियत इदारे के, ना कोई इदारा बुरा होता है, ना उसमें अच्छे बुरे फर्क सबके होते हैं। सारे मौलवी भी ठीक नहीं, सारे पुलिसिये भी ठीक नहीं, सारे फौजी भी ठीक नहीं, सारे सियासतदान भी ठीक नहीं, सारे पीर भी ठीक नहीं। इनमें से जो अच्छे हैं अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, और जो बुरे हैं रब उन्हें हिदायत दे। यही है, इसके अलावा क्या हो सकता। आइए जी बात करें कि मेरे आका ने जो दीन पहुंचाया है वो दीन क्या है। ऊंची बोलिए। जिसमें ताजिर को इज्जत, मजदूर को इज्जत, बड़े को इज्जत, छोटे को इज्जत, माँ की इज्जत कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बहन को इज्जत कि 2 बहनों की परवरिश जन्नत की गारंटी, बीवी की इज्जत के फरमाहुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मतलब क्या, तुम अपनी औरतों का लिबास, औरत मर्द का लिबास, मर्द अपनी औरतों के ऐब लोगों के सामने जाहिर है। समझ आए? ऐब ढांपता है, जो लिबास होता है वो ऐब जाहिर नहीं करता। आखिर में जो मेन मुद्दा मैं लेके आना चाह रहा था कि मेरे आका ने तबलीग की। अब हमारे साथ कुछ लोग उलझते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि कश्मीर में जिहाद होना चाहिए। क्या कहते हैं?
جہاد ہونا چاہیے اور ہماری فوج کو جہاد کے لیے جانا چاہیے. لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک جرأت و بہادری ممتاز حسین غازی جرأت و بہادری ممتاز حسین غازی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آج لائے ختم نبوت. ہم کہتے ہیں جہاد ہونا چاہیے اور پاکستان کی فوج بسم اللہ کرے جہاد کرے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. کیا کیا ہماری فوج بھی ہے, پولیس بھی ہے, ریجر بھی ہے, ہم بھی ہیں. اور ہمیں ہمارا وزیر اعظم ہندوؤں کی 9 لاکھ فوج سے نہ ڈرے. یہ نہ کہے کہ وہاں 9 لاکھ فوج بیٹھی ہے کیا بنے گا. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا 1 لاکھ فوجی ان کے 90 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہے, ان سے دلیر بھی ہے. کیونکہ گیدڑ لاکھوں بھی, آپ 9 لاکھ کا تانا ہمیں نہ دو. اور رہی بات جہاد کی, تو جہاد میرے کریم آقا نے فرمایا نہ اس کو ظالم کا ظلم ختم کر سکتا ہے نہ عادل کا ختم. یہ قیامت تک جاری رہے گا اور میرا آخری امتی دجال کے خلاف لڑے گا. آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اب کہتے تو ہیں مولوی یہ باتیں کرتے ہیں. اب ناروے کے اندر جو کچھ ہوا ہے, قرآن پاک کی بے غروتی جو سیکیورٹی کی موجودگی میں ہوئی, آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کسی کی زبان کھلی ہے؟ ہولے ہولے بولے کوئی بولا ہے؟ یہ مجھے یاد ہے 1.5 سال پہلے کی بات ہے, 2 سال ہو گئے ہوں گے, کہ امریکہ میں زہریلی شراب پینے سے 50 بندے مر گئے. اور میرے پاکستان کے تمام سیاستدانوں نے بشمول عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, سب نے, اور الطاف حسین صاحب, ان سب نے کہا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں. جہاں 50 شرابی مرے تو آپ کو دکھ ہو, یہاں قرآن کی بے حرمتی ہو تو آپ کو دکھ ہو. یہ کیسا قانون ہے, یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ بتائیں. ہم بات کرتے ہیں, ہم ناراض ہو جاتے ہیں, یہ مولوی باتیں کرتے ہیں. آپ بتائیں زندہ ہے یا کچھ سوچنے پہ مجبور ہے, یا تو مر جاتے ہیں. چلو آپ مجھے مار دیں گے, لیکن میری جیسی سوچ رکھنے والے پاکستان کی باقی عوام کا کیا کریں؟ یہ بولتے نہیں ہیں تو آپ انہیں چپ رہنے دیں. اگر یہ بولنے پہ آئے تو پھر آپ کی سنی نہیں جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو اتنا مجبور نہ کرو. خدا کے بندو یاد رکھ لو کہ تم کہتے ہو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. وہ اینٹ مارتے ہیں, کشمیر پہ قبضہ کرتے ہیں, اور تم پتھر میں جواب دیتے ہو کہ سری لنکا کی ٹیم بلا کے میچ کروا لیتے ہو. وہ اینٹ مارتے ہیں, بابری مسجد کی جگہ مندر کا اعلان کرتے ہیں, تم پتھر مارتے ہو گردوارہ کھولتے ہو. وہ اینٹ مارتے ہیں کہ جناب اعلیٰ رام مندر کی بات کرتے ہیں, تم بدلے میں 400 مندر اور پاکستان میں بنانے کی بات کر دیتے ہو. اگر یہ پتھر سے جواب ہے تو اس طرح کے جواب نہ دیا کرو. خدا کا واسطہ کہ بیٹیوں کی لاشیں اٹھا رہا ہو بندہ, مقبوضہ کشمیر سے لے کے آزاد کشمیر, 8 مقام اور نیلم ویلی سے روزانہ لاشیں اٹھ رہے ہیں, اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے امن کے راگ لاپ رہے ہو. اللہ کے بندو, امن تب ہوتا ہے جب دشمن بھی امن جائے. آپ مجھے بتائیں یک طرفہ امن کبھی ہوتا ہے؟ یہاں پولیس والے بھی بھائی کھڑے ہیں, مجھے ایمانداری سے بتا دیں دشمن گولیاں چلا رہا ہو, بھائی آپ پیچھے کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ بھی آپ کے مہمان ہیں, وہ مسلمان ہیں, کلمہ نہیں پڑھا, کیسی بات ہے؟ آپ کا حق ہے محفل سننے کا, ان کا نہیں. آپ میری طرف دیکھیں, میں جو بات کروں مجھے والے سوال, میں کہہ رہا ہوں کہ امن یک طرفہ آپ کو گولیاں چلاتے رہے, اور فوج کے بھائی جب اچھے بچے بنتے ہیں گولی نہیں چلاتے. آگے سے برسٹ آ رہے ہیں اور وہ کہ بھائی جب اسی لڑائی پسند نہیں کرتے, اسی چنگے بچے ہیں, اسی میچ کرانے ہیں. ایسے امن ہو جائے؟ ہاں جی. چھوٹو گینگ نعرہ لگاتے ہیں, بالکل لگاتے ہیں, موقع پہ لگاتے ہیں. بات یہ ہے کہ چھوٹو گینگ دیگے بانٹنے سے ختم ہوا ہے یا آپریشن کرنے سے ختم ہوا ہے؟ وہ آگے سے گولیاں چلاتے ہیں اور ہمارے پولیس والے کہتے ہیں جی حلوہ بھیج رہے ہیں, بسم اللہ کھاؤ, تو دعا کرو, اللہ اللہ کرو, ختم پڑھنے ہیں. نہ مولوی فاروق اللہ صاحب نے بھیجنا تو تقریر بھی سنا سکتا, نہ مولوی لگتا تھا نہ لنگر آ لینا. بات یہ ہے کہ دشمن جب گولی چلائے تو جواب امن نہیں ہوتا. میرے آقا امن چاہتے ہیں, میرے نبی جیسا امن والا کوئی نہیں, لیکن میرے نبی نے جب مکہ فتح کیا امن تب ملا ہے جب دشمن نے ہتھیار ڈالے.
امن ہوا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے، امن ہوا ہے۔ اسلام نے کسی کی مارکیٹیں نہیں جلائیں، دکانیں نہیں لوٹی۔ آج ہمیں یورپ امن کے درس نہ دے۔ خدا کی قسم مسلمانوں سے بڑھ کر امن والا کوئی نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یورپ نے نبی رحمت کے گستاخوں کو پناہ دی، تسلیمہ نسرین کو، سلمان رشدی کو، اور بھی کئی بے غیرت ہیں جو وہاں پہ پناہ لیے ہوئے۔ ابھی آسیہ ملونہ ریسنٹلی وہاں پہ گئی ہے۔ یورپ نے پناہ دی ہے گستاخان رسول کو، اور یورپ نے قرآن کی گستاخی کی، توہین کی، اور سامنے دیکھا اور قرآن کے گستاخوں کو پروٹیکشن دیا۔ آپ مجھے بتائیں، چاہے ہمارا لاکھ اختلاف ہے کہ انجیل میں، بائبل میں تحریف ہو چکی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مسلمان نے انجیل کی بے حرمتی کی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی انجیل کی بے حرمتی کر کے ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو بنا دے دیں؟ کبھی ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی نے تورات کی بے حرمتی کی ہو اور کوئی ہمارے پاس آ جائے کیونکہ یہ یہودیوں کی کتاب ہے لہذا جناب اعلیٰ ہمیں کچھ نہ کہا جائے، تو ہم اس بنیاد کے اوپر یہ کہیں کہ چونکہ یہ یہودیوں کا مسئلہ ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، تو ہم کہیں چونکہ انہیں یہودی اور عیسائی مانتے ہیں لہذا ہمارا اس سے کیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تم میرے آقا کے گستاخوں کو بنا دو، تم پھر بھی امن والے ہو۔ ہم 1.25 لاکھ نبیوں کی عزت کی بات کریں، ہم پھر بھی دہشت گرد ہیں۔ تم اللہ کی آخری کتاب کی توہین کرو، 400 قرآن کے نسخے چلاؤ بٹگرام ایئر بیس پہ، تم پھر بھی امن والے۔ ہم ساری آسمان صحائف کی حفاظت کی بات کریں، ہم پھر بھی بدمعاش ہیں۔ اگر یہ فیصلہ ہے تو پھر اس سے بھی بڑے بڑے ہمیں تانے دو، CNN سے لے کے BBC تک، ہر چیز پہ ہمارے خلاف جتنی مرضی تم زبان درازی کرواؤ، تمہارا حق ہے۔ ہم جو بات آج کہہ رہے ہیں مرتے دم تک وہی کہتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جگر یار کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، ڈاکٹر قدیر خان صاحب سائنسدان ہیں، اب مجھے کوئی کہے کہ میں ان کی جگہ لے لوں اور میں کہوں کہ ایٹم ایسے نہیں ایسے بنتا ہے، تو یہ میرا حق ہے؟ ہاں جی۔ اسی طرح اسلام کی ترجمانی کا حق بھی سب کا نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری صحیح بیان کر سکتا ہے، حکیم حکمت صحیح بیان کر سکتا ہے، اسی طریقے کار سے عالم دین نبی صحیح بیان کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا دین اسلام کے بارے میں تو نور اللہ قادری صاحب موجود ہیں، آپ نے جو مولانا صاحبان ساتھ میں رکھے ہیں، پوری قوم کی وہ باتیں سنتے ہیں، لوگوں سے گالیاں سنتے ہیں، اپنوں کے تانے سنتے ہیں، آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو کہا کریں کہ وہ دین کی بات کریں کہ کم از کم وہ پڑھ کے تو آئیں۔ اب آپ کو کیا پتا، آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ وہ ایک نلکے والے بندے نے دیکھا کہ حکیم صاحب کی دکان اچھی چل رہی ہے تو اس نے بھی بوتلیں شوتلیں لے کے رکھ لی، کھانسی وغیرہ کی سیرپ وغیرہ، کہ میں بھی حکیم بن جاؤں۔ تو ایک مائی صاحبہ کو سانس کی تکلیف تھی، اس کے پاس آئی، جب وہ کھانسی نہ زور سے تو کہتی ہے پتر ویکھ میری طبیعت بڑی خراب ہے، تو وہ اس کی کھانسی کی آواز سن کے کہتا ہے مائی تیری موکیاں مک رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جس طرح اس نلکے والے کو پتہ نہیں تھا کہ بات کیا کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے، اسی طرح خان صاحب آپ کو نہیں پتا دین اسلام کا، تو خدا کے بندے آپ ایسے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ اور بار بار معیشت کے تانے نہ دو کہ پاکستان کی شرح نمو 4% سے کم ہو کے 2% پہ آ گئی، یہ لڑائی نہیں کر سکتے۔ پر رب کے بندے، اسلام کی سب سے پہلی ریاست مدینہ میرے نبی نے معیشت پہ کھڑی نہیں کی، غیرت پہ کھڑی کی۔ آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ آئیے، اور میں آپ کے تمام علماء کو بھی کہتا ہوں جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے بندو یا ہم سے دین سیکھ لو یا ہمیں دین سکھا دو، کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو آپ ہماری اصلاح کر دو۔ آپ کہو کہ مولانا یہاں پہ آپ غلط ہو، ہم بیٹھ کے بات حل کر لیتے ہیں، کون سا آپ بندوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آپ آئیں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے؟
ہم سے بڑا پرامن کوئی نہیں. یہ تو تاریخ ثابت کرے گی کہ پرامن اتنے ہیں کہ ہزاروں بندے ہمارے گرفتار ہوئے, چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے, مسجدوں کو تالے لگے, لیکن جب تک ہمارے معاملات رہے ہم چپ رہے کہ جناب اعلیٰ کوئی بات نہیں. ہمارے اوپر دہشت گردی بدتنی اور کیا کیا ہمارے اوپر دفعے لگے, چپ رہے کیونکہ مسئلہ جب ہماری ذات کا تھا ہم نہیں بولے. لیکن یہ یاد رہے کہ جو ہزاروں لاکھوں اپنی ذات کے معاملے چپ کر جاتے ہیں, جب حضور کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو پھر ممتاز قادری ہوتے ہیں. بات اتنی ہے, ہمارا غصہ بھی حضور کے لیے, ہماری معافی بھی حضور کے لیے. آپ ہمارے ساتھ لڑے گا, ہمارے کوئی پریشانی نہیں, آپ ہمارے بھائی ہو, ہمارے اپنے ہو, کوئی بات نہیں, ہم نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا. لیکن جو حق رسول اللہ کا ہے, جو ان کے دین کا ہے, وہ مالک جانے, اس کا کام جانے. لیکن اتنی بات ضرور ہے, یہ دل میں ضرور سوچئے گا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. جن لوگوں نے آپ کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلی, جن لوگوں نے جس وقت پاکستان کے فوجی اور پاکستان کے پولیس مین وہ مارے جا رہے تھے اور ان لوگوں کی پشت پناہی جو کر رہے تھے, آپ ان لوگوں کے ساتھ آج بھی کھڑے ہونے کو تیار ہو. ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ فوج ہماری ہے, یہ پولیس ہماری ہے, یہ رینجر ہماری ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں. ایسے نہ کرو خدا کے بندو, یہ ذہن میں رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے حق میں پاکستان کی عوام میں سے کوئی ایک بھی بولنے والا نہ ہو. اور یہ میری زندگی میں پاکستان کی ایسی بدترین حکومت آئی ہے کہ جس نے اداروں اور عوام کے اندر جتنی نفرت پیدا کی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں. اس سے پہلے کبھی پولیس فوج کے خلاف لوگوں کی اتنی نفرت نہیں تھی جو اب ہوئی ہے. اس سے پہلے اداروں کے خلاف لوگوں کی ذہنوں میں بغاوت نہیں تھی جو اس حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو شیشہ دکھائیں کہ ظالمو, ہم صرف تمہارے لیے نہیں ہیں, ہم پورے پاکستان کے ہر فرد کے لیے ذمہ دار ہیں. لہذا یہ پاکستان کے ادارے پی ٹی آئی کی ملکیت نہیں ہے. پی ٹی آئی آئے, نون آئے, بلہ آئے, تیر آئے, یہ آتے جاتے رہیں گے. ہماری ڈیوٹی فاروق اعظم نے لگائی ہے. ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے لیے اپوزیشن بھی ایک جیسی ہے, حکومت بھی ایک جیسی ہے, کیونکہ میں نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے اور میرا ملک اسی پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے خدا کے بندوں کی. آپ ان کو آئینہ دکھاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو, کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہو. آپ بتائیں تو صحیح اللہ کے بندوں کہ یار جس ملک میں آج بھی, مجھے یہ تو نہیں پتا ملتان کے اشاروں کی کیا صورت ہے, لیکن لاہور میں آپ جائیں نا, اب بھی کئی اشاروں پہ آپ کو رات کے اس پہر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتے نظر آئے. آپ کو اس ٹائم بھی رات کے پہر صدر راولپنڈی کے اشارے پہ, کراچی نمائش پہ آپ کو بہت سارے بچے نظر آئیں گے جو آپ کو جناب گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہے ہوں گے. کیا آپ ان کی ماؤں کا دل نہیں کرتا کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے, آپ نے ہزاروں لاکھوں بچوں کی جو ان کا حق تھا وہ 14 ارب روپیہ لگا کے سکھوں کا گردوارہ بنایا. کیا آپ کو اتنی بھی خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ کے سامنے آپ نے پیش ہو جائے؟ آپ کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ سے رب کریم نے اگر پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, میرے حبیب نے جب ریاست مدینہ قائم کی تھی, جو مسجد بنائی 11 سال تک اس میں توسیع نہیں کی, جب تک لوگوں کے نظام زندگی بہتر نہیں ہوا, جب تک بے گھر کو گھر نہیں ملا, جس وقت تک بھوکے کو روٹی. میں نے ویسے نہیں پڑھا, اگر یہاں میرے مجھ سے بہتر پڑھے لکھے علماء میری اصلاح فرما دیں گے تو یہ ان کی عنایت ہوگی کہ میرے آقا نے مدینہ تشریف لاتے ہوئے جو مسجد بنائی تھی, مسجد نبی شریف جسے آپ کہتے ہیں, اس کی ویسے صحن میں توسیع ہوئی تو الگ بات ہے, لیکن اس کی عمارت میں توسیع 11 سال میں نہیں ہوئی, حالانکہ وہ چند 100 بندوں کے لیے بنائی گئی تھی. اور جب سرکار نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو 1.25 لاکھ مسلمان اس میں پہنچے. کیوں نہیں بڑھائی گئی مسجد؟ نمازی تو بڑھ گئے تھے, نمازی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جیسے تھے جو نابینے تھے پھر بھی مسجد میں آتے تھے, جو برستی بارش میں بھی آ کے کیچڑ میں سجدے کیا کرتے تھے, ایسے نمازی تھے. مسجد نہیں بڑی, لیکن لوگوں کے جن کو گھر نہیں تھے ان کو گھر دیے, جن کے کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے تھے, جن کی جوتی نہیں تھی ان کو جوتی دی گئی. تو جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہو, یہاں پہ خدا کے بندے لوگوں کے کپڑے نہیں, بیٹیاں عزتیں بیچ کے اپنے باپ کی دوائی خرید رہی ہیں, اور تم سکھوں کے گردوارے کا پھر اوپر سے بات کرتے ہو کہ ریاست مدینہ. ایسا نہ کرو, یا تو ریاست مدینہ کہنا بند کر دو, اگر مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو تو پھر کفر کی غلامی بن. آپ بتائیں مجھے کیا یہ اس میں کوئی دہشت گردی ہے؟ آہستہ آہستہ بات کرنا لگتا ہے تھوڑی تھوڑی ہے, آپ کو لگتا ہے اگر تو پھر ہم کوئی لفظ بدل دیتے ہیں. آپ بتائیے کہ پاکستان کی معیشت کا بہانہ بنانے والے 10 مہینے کے اندر
اتنا بڑا گردوارہ 4 ایکڑ والا 42 ایکڑ میں آپ نے بنا دیا. اتنی جلدی خدا کے بندے آپ نے کوئی سڑک نہیں بنائی, اتنی جلدی کوئی نالی نہیں بنائی. یہی 14 ارب وہ اپنی وہ کیا نام ہے ان کا BRT منصوبہ جو KPK میں ہے, آپ اس میں بنا لیتے, کم از کم سکون ہو جاتا. وہاں پہ تو سبحان اللہ کہ آپ کے فرامین ہی آپ کے آگے آ گئے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. سمجھ آئے؟ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. خدا بے نیاز ہے, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. آپ کے بولے ہوئے لفظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. خیر آئیے, میں بات کر رہا تھا ریاست مدینہ معیشت پہ نہیں غیرت پہ کھڑی ہوئی. کس پہ کھڑی ہے؟ پہلی جنگ ہوتی ہے جی اسلام کی, کیا نام ہے؟ جنگ بدر. اونچی بولی, جنگ بدر. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ سپاہی ہماری فوج توڑی ہے ہماری, ادھر 9 لاکھ فوج. اور خدا کے بدلے اسلام کی فوج تھی 313. کتنے؟ 313. اور مد مقابل کتنے تھے؟ 1000. اب 313 میں سے تلواریں تھی صرف 8 کے پاس. کتنوں کے پاس؟ 8 کے پاس. اور باقی 305 بندے, کسی کے پاس کیکر کا ڈنڈا ہے, کسی کے پاس کھجور کی چھڑی ہے, کسی کے پاس پتھر ہے. کسی نے نہیں کہا حضور 1000 بندوں سے لڑیں گے کیسے؟ معیشت اتنی کمزور ہے کہ ہتھیار تلوار بھی پوری نہیں آ سکتی. یہ یوں سمجھے کہ دشمن کے پاس جتنی ریفل ہو اور پولیس والے کو کہا جائے تو 6 فیرا پستول لے کے مقابلہ کریں, اور چلو یار ہوگا تو صحیح, وہ بھی نہ ہو اور بدلے میں صرف پتھر ہو, سوٹیاں ہو. لیکن لاکھوں سلام ان کے کہ 313 بندہ جاتا ہے, 1000 میں سے 70 کو مار دیتا ہے, 70 کو گرفتار کر لیتا ہے, باقیوں کو زخمی کر کے بھگا دیتا ہے. خان صاحب یہ آپ کو بتانے کے لیے تھا, آپ اقبال کے مزار پہ جاتے ہیں, آپ کو اقبال بتاتا کہ اسلام تعداد نہیں دیکھتا, رب کی امداد. اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت کو کیا معیشت پہ نہیں کھڑی ہوئی, غیرت پہ کھڑی ہوئی ہے. اور اپنے قریب نے ان غیرت مندوں کو عزت عطا فرمائی ہے کہ جب وہاں پہ جناب سپاہی جب بھرتی ہوتے ہیں عمروں کی قید بھی نہیں دیکھی جاتی کہ جناب اعلیٰ عمر 18-19 سال ہوتے ہیں تب داخل ہو. ہم نے دیکھا کہ بعض ہمارے جیسے فوجی بھی آتے ہیں جن کی ابھی داڑھی آئی ہے نہ مونچھ آئی ہے, وہ آ کے کہتے ہیں حضور ہم نے جانا ہے, انہیں بھی لے لیا جاتا ہے. اور 80 سال کے مقدار بھی آتے ہیں, ان کو نہیں کہا جاتا تو ریٹائر ہو گیا ہے, انہیں بھی شامل کر لیا جاتا ہے. اور یہ غریب غیرت مند جس وقت دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں, وہ پاکستانی حکمران تم کہتے ہو غریب پاکستان کیسے پوری دنیا کے کفر سے لڑے گا. اللہ کے بندوں میدان میں اتر کے تو دیکھو, رب نے تمہیں غوری غزنوی ابدادی شاہین یہ سارے میزائل اور تمہیں دنیا کی چلے قریب فوج بھی دیا, تمہیں جناب اعلیٰ جان دینے والے سپاہی بھی دیا ہے, پھر بھی تم ڈرنے کی باتیں کرتے ہو. تم غریبی کے تانے اپنے ملکیوں کا دیتے ہو. اللہ کا واسطہ ایسا نہ کرو, بندہ غریب ہو آ رہی ہے, غیرت مند ہونا چاہیے. اس لیے جناب اعلیٰ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ جناب اعلیٰ بندے کو غیرت مند ہونا چاہیے, حکمران کو غیرت مند ہونا چاہیے. جو غیرت مند نہ ہو اس سے تو کتا بہتر ہے. کتا دو روٹیوں میں چاہے لیکن مالک میں ڈالی ہے, اس کے خاندان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور جناب اعلیٰ کتا دو روٹیاں پہچانے اور حاکم کشمیر کی بیٹی کا لہو بھی نہ پہچانے, فلسطین کی لوٹ
آواز بھی نہ پہچانے پر ماں کے کتے بچے بھی نہ پہچانے ایسے موقع پہ ہم کیا کہے میاں محمد بخش فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بے غیرت دیاری کھولو سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالا ساگ سروں دا چنگا بس اتنی سی بات ہے جناب والا